حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے نکاح اور نکاح میں پائی جانے والی جو رسمیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون کون سی رسمیں ہیں جو نکاح میں شامل ہو گئی ہیں، جن کا اسلام سے، قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا جو ہندوستانی سماج ہے، یہاں پر ہم اور آپ جب اپنے نکاح کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں یا بچوں کا یا بچیوں کا نکاح کرتے ہیں تو اس وقت ہم شریعت، سنت، اللہ کے نبی کی تعلیمات، قرآن کا حکم، اسلام کا حکم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اپنی مرضی اور خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی حدود، اللہ کے قانون کو توڑ کر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ بیاہ شادی کا ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر بڑے سے بڑے دیندار فیل نظر آتے ہیں، بڑے سے بڑے دیندار، اچھے خاصے دیندار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، حاجی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب نکاح کا اور بیاہ شادی کا موقع آتا ہے ان کی دینداری کا امتحان رکھا کا رکھا رہ جاتا ہے۔ وہی سماج، وہی معاشرے کی دھن کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، وہ سارے کام غیر اسلامی اور غیر شرعی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس معاملات سے جو نکاح میں، شادیوں میں فضول خرچیاں ہیں اور بیجا رسمیں ہیں، ان رسموں سے، ان فضول خرچیوں سے پوری امت پریشان ہے، ہر ایک پریشان ہے، لیکن ہر ایک بندہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں، ہر ایک بندہ کہ میں ایسی شادی کروں گا کہ برادری میں کسی نے ایسی شادی نہ کری ہو، میں ایسی شادی کروں گا کہ محلے میں کسی نے ایسی شادی نہ کری ہو، میں ایسا کروں گا کہ بس میرا نام ہو جائے۔ اپنی خواہشات کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ اپنی محنت کی 10 سالوں کی کمائی ایک دن میں گنوا دیتا ہے، اپنے محنت کی 10 سالوں کی کمائی ایک دن میں گنوا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں اس سماج میں، اس معاشرے میں، جو بیاج پہ پیسے لے کر، سیکیورٹی پر مکان اٹھا کر اور ادھار لے کر، قرض لے کر، مکان بیچ کر، پلاٹ بیچ کر وہ شادی کیا ہے، بہت کیا ہے، ہائی اسٹینڈرڈ والی شادی کر کے اپنے آپ کو روڈ پر لے آتے ہیں۔ جبکہ نکاح ایک عبادت ہے، عبادت کے تصور سے نکل کر سیلیبریشن کو ہم نے اس کو سیلیبریشن سمجھ لیا ہے، کیونکہ نکاح یہ انبیاء کی سنت ہے، نکاح ایک عبادت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اگر ایک شخص بے نکاح ہے اور وہ عبادتیں کرتا ہے، اس کی عبادت پر وہ ثواب نہیں ہے۔ جو بندہ نکاح کرنے کے بعد جو عبادتیں کرے گا اس پر کئی گنا ثواب ہے، اور بغیر نکاح کے جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کی عبادت پر وہ ثواب نہیں ہے جو نکاح والے بندے کی عبادت ثواب ہے۔ کیوں؟ نکاح کرنے کے بعد انسان کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، نفس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کی عبادتوں پر ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نکاح کے خطبے میں ایک حدیث عام طور پر علماء پڑھتے ہیں، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں ہوں، سہولتیں ہوں، پریشانیاں نہ ہوں۔ ایسرہ مؤونۃ، خرچ کے اعتبار سے اس میں سہولت ہو، معاملات کے اعتبار سے سہولت ہو، اس میں دنیا بھر کا لاؤ لشکر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو
برکت والا نکاح قرار دیا ہے کہ جس نکاح میں فضول خرچیاں نہ ہوں، جس میں کیا ہے آسانیاں ہوں، جس میں سہولتیں ہوں، جس میں دشواریاں نہ ہوں۔ نکاح تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، شاید اتنا آسان کوئی کام نہیں ہے جتنا آسان نکاح کا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے نے اس نکاح کو اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے کہ اس سے زیادہ مشکل کام اس وقت مسلمانوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ نکاح سے زیادہ مشکل کام کوئی کام نہیں ہے، جبکہ سب سے آسان کام نکاح ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ذرا واقعات اٹھا کر دیکھیے، کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتے تھے، کتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہوتے تھے کہ ایک صحابی نکاح کر لیتے تھے، کسی کو دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارے وہاں نکاح سے پہلے لاکھوں روپے تو نکاح سے پہلے خرچ ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کی رسمیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دیکھنا دکھانا چلتا رہتا ہے، وہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، ہزاروں روپے کا ناشتہ خرچ ہو رہا ہے، پھر اس میں دنیا بھر کی رسمیں ہیں، منگنی ہے، گود بھرائی ہے، چوڑی پہنائی ہے، انگوٹھی پہنائی ہے، بہت ساری رسمیں، ان ساری رسموں پر فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ اور دیکھیے کوئی بھی رسم آتی ہے ہمارے وہاں، جو نکاح پر جتنی بھی رسمیں ہیں، جب آپ ان کا جائزہ لیں گے، یہ ساری رسمیں ہندوؤں کی رسمیں ہیں، مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ساری رسمیں، کیونکہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ریوٹ مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمان بن گئے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان بن گئے، لیکن وہ نکاح کی رسمیں جو ہمارے گھروں میں چلی آ رہی تھی بیک ٹو بیک، وہ اسی طریقے سے چلی آ رہی ہیں، کنٹینیو اسی طریقے سے چلی آ رہی ہیں، اور انہی رسموں میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ اور مزید آج ان رسموں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان رسموں میں کمی نہیں آئی ہے، ان رسموں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایسے تو بہت ساری رسمیں ہیں، ایک ہلدی کی رسم ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے ہلدی اور اپٹن کی رسم ہوا کرتی تھی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس وقت میں فیشیل اور کیا بلیچ نہیں ہوا کرتی تھی، اور اتنے اچھے صابن نہیں ہوا کرتے تھے، فیس واش نہیں ہوا کرتے تھے، تو کیا ہے لڑکے کے اپٹن لگتا تھا 8 دن تک 10 دن تک لڑکی اپٹن لگتا تھا تاکہ بدن کا میل کچیل صاف ہو جائے اور لڑکی اور لڑکا تھوڑا سا اسمارٹ نظر آئے ہیں۔ اب تو فیشیل چل رہے ہیں، ایک سے ایک بلیچ چل رہے ہیں، لیکن اب کیا ہے، اب ہلدی کی رسم وہ اپٹن اور نہیں، اب ہنسی مذاق بے حیائی بے غیرتی کی رسم بن گئی ہے۔ باقاعدہ پورے گھر والے لڑکی ہوں یا لڑکے والے سب کیا ہے ہلدی کے کلر کا سوٹ پہنیں گے، باقاعدہ 250 300 500 1000 لوگوں کا کھانا ہوگا، ہلدی کے بھی کارڈ چھپنے لگے، اور اس میں ڈی جے اور ناچ اور تماشا اور گانا اور مطلب ساری بے حیائی اس کے اندر داخل ہو گئی۔ جبکہ ہلدی اور اپٹن یوں لگایا جاتا تھا آج سے 20 سال پہلے ہمارے بچپنے میں کہ لڑکی اور لڑکے کا تھوڑا سا کلر کیا ہے فیئر ہو جائے، تھوڑا سا اچھا صاف سا کلر ہو جائے، اس لیے لگایا کرتے تھے۔ لیکن اب اس میں رسمیں شامل ہوتے باقاعدہ ایک دو ولیمے اس چھوٹے موٹے ولیمے ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، اور اس میں بے حیائی کا ایک سیلاب، لڑکیاں لڑکے سب آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وہ اس کے ہلدی لگا رہا ہے، وہ اس کے ہلدی لگا رہا ہے، اب ہلدی کا جوڑا بھی الگ، ہلدی کی چوڑی بھی الگ، ہلدی کی کیا ہے کلپ بھی الگ، اور ہلدی کا پورا ایک فیشن ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اور آج دیکھیے اسلام کی بات کرنا آسان ہے اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ابھی ایک یوٹیوبر ہے ایشان علی کے نام سے، بڑی اسلامک باتیں کیا کرتا تھا، بس جیسے کہ وقت کا ولی اور قطب ابدال ہے، ایسی باتیں، لیکن شادی کا معاملہ ہے 0/0، ساری بے حیائیاں اس کے گھر میں ہوئی ہیں۔ ہلدی کی رسم بھی ہو رہی ہے، آتش بازی بھی ہو رہی ہے، منگنی بھی ہو رہی ہے، سگائی بھی ہو رہی ہے، سلامی بھی ہو رہی ہے، یعنی ساری وہ بندہ جو اسلام کی بات کرتا تھا، نبی کی بات کرتا تھا، قرآن کی بات کرتا تھا، آج وہ بے حیائی پر اترا ہوا ہے۔ اس نے ہلدی کی رسم بھی کری، منڈے کی رسم بھی کری، اور دنیا بھر کی جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں ساری، سلامی کی رسمیں بھی کری، اور باقاعدہ اوپنلی کری ہیں، ساری کیا ہے ریکارڈڈ ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ تو میرے دوستو اسلام کی بات کرنا آسان ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو کیا ہے لوگ آئیڈیل مانتے ہیں، بھائی ایشان علی کیا ہے یوٹیوبر ہے، اس نے یہ بات کہی، آج پول کیا ہے پوری کھل گئی ہے کہ یہ لوگ اسلام کی بات تو کر سکتے ہیں، اسلام پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام کی بات کرنا آسان ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ایسے ہی میں کہا کرتا ہوں کہ بہت سے مسلمان دیندار ہیں، دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، بہت اپنے آپ کو دیندار شمار کرتے ہیں، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے،
جب کیا نکاح کی بات آتی ہے وہ کیا ہے ساری بے حیائیاں، ساری بے غیرتیاں، ساری رسمیں ان کے گھر میں ہوتی ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے آج ہمارے گھروں میں بے برکتیاں کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں اتنی چکلش بازیاں کیوں ہیں؟ اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، دیکھیے ہم نے اپنے بڑوں سے یہ جملہ سنا ہے کہ جو انسان، یہ بہت غور سے سننا، جو انسان دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس پر مسلط کر دے گا، اور جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول کر دیں گے۔ اگر آج آپ کسی بھی بات کو لے کر اڑ جائیں کہ نہیں قرآن یہ کہتا ہے، حدیث میں یہ ہے، شریعت میں یہ ہے، کیونکہ حق بات کڑوی لگتی ہے، حق بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا، الحق مرون، حق تو کڑوا ہوتا ہے، حق سننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، حق کہنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، حق بات جب بھی کہی جائے گی، سچ بات جب بھی کہی جائے گی، وہ کیا چیرتی ہوئی دلوں کو جائے گی، وہ نشتر بن کے چبھے گی اور سامنے والے مخالف بن جائیں گے۔ لیکن ولا یخافون لومۃ لائم، جو حق گو ہوتے ہیں، جو بے باک ہوتے ہیں، وہ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر حق بات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو حق بات کہتے ہیں، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، رشتہ داروں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، محلے کے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے اور سماج کے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی راضی اور ناراضگی کی پرواہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخرو کرتا ہے، عزتیں دیتا ہے، اور جو لوگ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ آج مسلمان ذلیل اور رسوا یوں ہی ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، نبی کی سنتوں کو پامال کیا ہے، قرآن کے پیغام کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ اس وجہ سے نکاح کے بعد جو ہمارے وہاں انتشار پھیلتا ہے، اختلاف پھیلتا ہے اور گھر میں برکتوں کا ماحول نہیں آ پاتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم نکاح کرنے چلتے ہیں تو اس وقت اللہ کے قانون کو بھول جاتے ہیں، نبی کے قانون کو بھول جاتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں اور سارے وہ کام کرتے ہیں جو غیر کیا کرتے ہیں۔ آج ہماری شادیوں میں اور غیروں کی شادیوں میں کوئی فرق نظر آ سکتا ہے آپ کو؟ آپ ایک شادی جاتی ہوئی دیکھیں، آپ یہ فرق محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کی شادی ہے یا ہندو کی شادی ہے، یہ ایک مومن کی شادی ہے، محمد رسول اللہ کے غلام کی شادی ہے، یا ایک کیا ہے کافر اور مشرک کی شادی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، جو رسمیں وہاں ہیں وہی رسمیں یہاں ہیں، جو معاملات وہاں ہیں وہی معاملات یہاں ہیں۔ آج اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے بڑے بڑے شادی ہال میں پروگرام ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے، لاکھوں روپے انویسٹ کیا جا رہا ہے، سود لے کر، بیاج لے کر، قرض لے کر، مکانوں کو بیچ کر کیا ہے شادی پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ نکاح بے برکتی والے نکاح ہیں، یہ نکاح اللہ کے نبی کی زبان کے مطابق ان نکاح کے ذریعے برکتیں وجود میں نہیں آ سکتی ہیں، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سہولتیں ہوں، آسانیاں ہوں، دشواریاں نہ ہوں۔ نکاح کو میرے نبی نے آسان بنایا تھا، بہت سمپل، 2 گواہوں کی موجودگی میں، 4 لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم نے نکاح کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں، اور یاد رکھنا علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس سماج میں نکاح مشکل ہوگا زنا آسان ہو جائے گا۔ آپ نکاح کو آسان کر دیں زنا مشکل ہو جائے گا۔ آج اپنے سماج کا جائزہ لیں، معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس معاشرے کے اندر زنا اتنا آسان ہو گیا ہے، ایک انسان ارادہ کرے 2 گھنٹے کے اندر مکالمہ کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان نکاح کا ارادہ کرے اسے مہینوں لگ جائیں گے نکاح کے لیے اس کا نکاح نہیں ہو پائے گا۔ یہ اس معاشرے کا حال ہے۔ آج زنا کرنے کے لیے اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح ارادہ کرے گا شام تک وہ اپنا مقابلہ کر لے گا، لیکن اگر وہ نکاح کا ارادہ کرے تو آسانی کے ساتھ اس بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نکاح کے معاملے میں کتنی سادگی تھی۔ ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف، کیا نام ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابی ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے سرٹیفائیڈ کر دیا دنیا میں ہی۔ ہمارا عقیدہ تو سارے صحابی جنتی ہیں، لیکن باقاعدہ ان 10 صحابیوں پر اللہ کے نبی نے مہر لگائی، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، یعنی جنتی صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے،
اس دور میں کوئی خوشبو چلا کرتی تھی اسپیشل طریقے کی. عام طور پر وہ نکاح کے موقع پر جب کوئی دولہا بنتا تھا وہ خوشبو لگاتا تھا. تو اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن کیا نکاح کیا ہے تم نے؟ عبد الرحمن تو شاید یہ تیسرا یا چوتھا نکاح کیا تھا عبد الرحمن ابن عوف نے. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی میں نے ابھی کل ہی نکاح کیا ہے. تو کہنے لگے آپ نے ولیمہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ولیمہ نہیں کیا. انہوں نے کہا اولم بشات، ولیمہ کر لو، چاہے ایک بکری کا بچہ ہی کاٹ کے ذبح کر لو، مختصر سا پروگرام کر لو، لیکن ولیمہ کرو. ولیمہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے. دکھاوا کیا ہے؟ حرام ہے، ریاکاری حرام ہے. آپ ولیمہ کریں، سادگی کے ساتھ کریں. دنیا بھر کے 50 طرح کے کھانے لگا دیے، یہ کون سا ولیمہ ہے؟ سادگی کے ساتھ ولیمہ کریں، فضول خرچی سے بچیں، اس پیسے کو بچا کر رکھیں، اس پیسے کو اچھی جگہوں پر خرچ کریں. کیا تعلیم پر خرچ کریں، ایجوکیشن پر خرچ کریں، مسجد پہ خرچ کریں، مدرسے پر خرچ کریں، قوم کی فلاح کے لیے خرچ کریں. فضول خرچیاں کر رہے ہیں. 50 آئٹم لگے ہوئے ہیں، 40 آئٹم لگے ہوئے ہیں، اور کیا ہے لوگ جانوروں کی طرح، بیل بکریوں کی طرح کھا رہے ہیں. انسان ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی انسان نہیں ہے. چر چر کے جیسے انسان کا ہے، اس میں منہ مار لیا، اس میں منہ مار لیا، اس میں منہ مار لیا. یہ انسان کر رہے ہیں. یہاں تھوڑا منہ مار لیا، یہاں منہ مار لیا. ارے بیٹھ کے سلیقے سے انسانوں، اللہ نے تمہیں انسان بنایا تھا، تم جانور کیوں بن گئے؟ یا تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں جانور بنا دیتا. اللہ نے تو انسان بنا کر بھیجا تھا، مومن بنا کر بھیجا تھا، محمد رسول اللہ کا غلام بنا کر بھیجا تھا. لیکن آج یہ مسلمان جانور بن گئے، جانوروں کی صفت اختیار کر لی. ارے چل چل کے کھانا، چل چل کے کھانا، کھڑے ہو کر کھانا جانوروں کا طریقہ ہے، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے. لیکن آج یہ مسلمان اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ جنت میں مینٹین کرے گا. جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالے گا جو اپنے کیا ہے فضول خرچیاں کریں گے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کے بھائی کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ شیطان کے ساتھ ہوگا نا. کس کے ساتھ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جہنم میں لے جا کر اسٹینڈرڈ مینٹین کرے گا. لو جی تمہارا اب اسٹینڈرڈ یہاں مینٹین ہوگا. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ تو اس لیے خدا را نکاح کے معاملے سادگی بڑھ دی ہے. عبد الرحمن ابن عوف جیسا صحابی کتنے اتنی بڑی دولت کا مالک ہے کہ آج کا جو دنیا کا سب سے رچ مین ہے اس سے زیادہ مال تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. کیا تھا؟ دنیا کا جو سب سے مالدار آدمی اس وقت، پہلے کون تھا؟ امیزون کا مالک تھا. اب کون ہے بھائی؟ کسی کو پتا ہے؟ دنیا کا جو سب سے مالدار آدمی ہے اس سے زیادہ دولت تھی عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. وہ چاہتے وہ بھی اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے پورے مدینے کی دعوت کر دیتے، لیکن انہوں نے ولیمہ نہیں کیا. اللہ کے نبی کہا نہیں ولیمہ کرو، اولم بشاتین، چھوٹی سی بکری کاٹ کے ذبح کر کے چند لوگوں کو کھلا دو، ولیمہ ہو جائے گا، لیکن ولیمہ کر لو. پھر انہوں نے ولیمہ کیا. یعنی آپ دیکھیں نکاح کیا، اللہ کے نبی کو بھی نہیں بتایا، انہوں نے خاموشی سے نکاح کر لیا. جبکہ اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کسی نہیں کرتے ہوں گے. تو بعض لوگ کیا نکاح کرو، ارے یار ہمیں نہیں بتایا، ہمیں نکاح میں نہیں بلایا. کب کر لیا بھائی نکاح؟ ہمیں تو بتایا نہیں آپ نے. ارے بھائی نکاح کے لیے کوئی ڈھنڈورا پیٹنا پڑتا ہے؟ کر لیا 2 گواہوں کی موجودگی میں. پوری مسجد کو بلانا ضروری تھوڑی ہے کہ سارے مقتدیوں کو بلاؤ بھائی نکاح ہو رہا ہے. بھائی دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے نکاح سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنا مالدار صحابی ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا، ان کی 4 بیویاں تھیں. ان کی ایک ایک بیوی کے حصے میں 67 لاکھ درہم، 67 لاکھ درہم، 67 لاکھ، چاروں کو 67 لاکھ روپے ملے. روپے نہیں، درہم، یعنی تقریباً کئی کروڑ روپے. اور جبکہ بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 6واں یا 8واں حصہ ہوتا ہے بیوی کا. 6واں یا 8واں حصہ ہوتا ہے بیوی کا. اس درجے مالدار صحابی تھے. لیکن کتنی سادگی سے نکاح کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کر لیا. وہ تو اللہ کے نبی نے ان کے کپڑے پر خوشبو کا کچھ نشان دیکھا تو پوچھا عبد الرحمن کا نکاح کیا کہ جی اللہ کے نبی نکاح کیا ہے. تو کہا چلو ولیمہ کر دینا. اگر چاہتے پورے مدینے کے لوگوں کی دعوت کرتے. لیکن یہی عبد الرحمن ابن عوف جب خیرات بانٹتے ہیں، جب مدد کرتے ہیں تو پورے مدینے میں بانٹتے ہیں. پورے مدینے کو کیا ہے؟ پورے مدینے کے غربا، یتیم، بیوہ سب کو مال تقسیم ہوتا، گھر گھر میں مال پہنچتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں پہنچتا ہے. یہ ہے. لیکن جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے یہ مسلمان خرچ نہیں کرتا ہے، یہ اپنی جیبیں ٹٹولتا ہے اور کیا ہے فقر و فاقے کی کیا ہے بات کرتا ہے اور تنگ دستی کی بات کرتا ہے. لیکن جب اسٹیٹس کی بات آتی ہے، فضول خرچی کی بات آتی ہے، آتش بازی کی بات آتی ہے، شادی میں ڈی جے لگوانے کے لیے پیسے ہیں، آتش بازی کرنے کے لیے پیسے ہیں، فضول خرچی کرنے کے لیے پیسے ہیں، اور اس درجے بے حیائی ہے. شادی گھر میں آپ جائیے، کیا ہے چند لڑکیاں کھڑی ہوں گلاب کے پھول ڈال رہی ہیں. ارے بے حیا، یعنی بے غیرت. اتنے بے غیرت ہو گئے مسلمان، یعنی وہ لڑکیاں استقبال کر رہی ہیں، کیا ہے پھول ڈال رہی ہیں. اور اب تو ایک نئی رسم چل پڑی ہے، یعنی بے حیائی اور بے غیرتی اپنے کیا ہے عروج پر ہے. ہم نے دیکھا بھائی بارات آ رہی ہے، دولہا آ رہا ہے،
اب دولہے کو لینے کے لیے استقبال کے لیے مرد حضرات آیا کرتے تھے، اب باقاعدہ گھر کی لڑکیاں عورتیں بن کر سنور کر سج کر اور دوپٹہ اپنے پرس میں رکھ کر سامنے کھڑے ہوتی ہیں. باقاعدہ کیا ہے دولہے کا استقبال کون کر رہی ہے؟ اس کی بھابھی، اس کی سالی، اس کی ساس، نہیں گھر میں سارے ہجڑے ہو گئے ہیں، سب کیا ہے ہجڑے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ استقبال کرنے کے لیے جا رہی ہیں. اس درجے بے حیائی، ارے کچھ تو اپنی شرم کو کیا ہے، شرم و حیا کو باقی رکھو، کچھ تو اپنی بے غیرتی کو چھپا لو کہ ہم اتنے بڑے بے غیرت نہیں ہیں. اس درجے بے غیرتی آ گئی مسلمانوں. اللہ کے واسطے بے حیائی کو ختم کرو اپنے وہاں سے، اور نکاح کی مجلسوں کو سادگی کے ساتھ منعقد کرو، سادگی کے ساتھ منعقد کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نکاح کی مجلسوں کو برکتوں میں تبدیل کر دیں گے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے وہاں جو بے حیائیاں پھیل رہی ہیں مزید پھیلیں گی، بے برکتیاں پھیل رہی ہیں مزید پھیلیں گی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.